بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ دنوں جو ترکی کی ایک جامع مسجد کے اندر آیا صوفیہ مسجد کے اندر جو ایک لمبے عرصے کے بعد نمازوں کا سلسلہ شروع ہوا اور خطبہ دیا گیا، وہ پہلا خطبہ وہاں کے جو خطیب صاحب تھے وہ تلوار لے کر ممبر پر چڑھے اور تلوار کے بعد خطبہ انہوں نے تلوار ہاتھ میں رکھ کے دیا اور اس سے دنیا کے لوگوں کو ایک پیغام پہنچایا کہ اس میں دو باتیں ہیں، ایک اتحاد امت، اپنوں کے لیے اتحاد اور غیروں کے لیے ہیبت اور رعب۔ میرے عزیزو، غیر تو آج اسی بات سے خوش ہوتا ہے کہ مسلمان ان چھوٹے موٹے چکروں میں الجھ جائے اور پڑ جائے۔ دیکھیے، اللہ نے قرآن کریم میں بے شک مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم تیار رہو ہر وقت اور سامان جہاد کو اپنے پاس مستقل تیار کر کے رکھو، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے، لیکن اس پر کس انداز سے عمل کرنا چاہیے اور کس درجے میں اس پوائنٹ کو لے کر چلنا چاہیے، یہ بنیادی چیز ہے۔ آپ اگر اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو غزوہ بدر کے اندر 313 صحابہ، کتنی تلواریں تھی، کتنا سامان جہاد تھا، صحابہ نہتے تھے، لیکن زندگی کے اندر اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات اور طریقے نظر آتے تھے۔ یاد رکھیے گا، دشمنوں پر ہیبت کبھی بھی آپ کے ہتھیار اٹھانے سے نہیں آئے گی۔ دشمنوں کے لیے سب سے بڑا خطرناک ہتھیار آپ کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے۔ چہرہ دیکھو تو اللہ کے نبی کی سنت سے خالی، لباس دیکھو تو اللہ کے نبی کی سنت سے خالی، ٹوپی دیکھو تو سر دیکھو تو اللہ کے نبی کی سنت سے خالی۔ اور پھر دشمنوں پر، دشمن تو آج غیر مسلم، یہود و نصارہ، عیسائی، کافر، اسرائیل ہم سے ہتھیاروں میں کئی گنا آگے نکل چکے ہیں۔ انہیں کیا فرق پڑتا ہے ہماری تلوار سے؟ ان کے پاس تو خطرناک قسم کے آج کل آلات ایسے آ چکے ہیں جدید کہ ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج کا مسلمان بڑے عجیب دھوکے میں آ جاتا ہے۔ کیا سوچ چینج ہو چکی ہے؟ کیا ہمارے تلوار اٹھانے سے امریکہ ڈر گیا؟ ہماری تلوار اٹھانے سے اسرائیل ڈر گیا؟ ہماری تلوار اٹھانے سے دوسری غیر مسلم طاقتیں جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں وہ ڈر گئیں؟ وہ پیچھے ہٹ گئیں؟ وہ ڈر گئیں؟ کیا وہ پیچھے ہٹ گئیں؟ کمال کی بات ہے۔ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں اور ہمیشہ دھوکے میں رہیں گے۔ یاد رکھیے گا، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ چاہے گا تو اللہ مسلمانوں کو خود ہی عزت دے دے گا، لیکن اس کے لیے اللہ نے اصول بتا دیا ہے، بشرطے کہ تم اہل ایمان میں سے ہو، مسلمان بنو، کامل مومن بن جاؤ۔ اور کامل مومن کی پہچان کیا ہے؟ کہ اس کی زندگی میں اللہ ہو اور اللہ کا نبی ہو، اللہ کے احکامات نظر آتے ہوں اور اللہ کے نبی کی سنتیں نظر آتی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو کیا بات فرمائی؟ پہلا خطبہ کیا دیا؟ عمر فاروق نے پہلا خطبہ کیا دیا؟ میں اللہ کے حکم پر عمل کروں گا، میں نبی کی سنتوں پر عمل کراؤں گا، میں اپنے پہلے ساتھیوں یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دنیا کے اندر حکومت کو چلاؤں گا، ان کے بتلائے ہوئے احکامات کے مطابق انصاف کو دنیا میں نافذ کروں گا۔ یہ چیز ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں نظر آتی ہے؟ نہ چہرے سے، نہ لباس سے، نہ غمی سے، نہ خوشی سے، نہ معاملات سے، نہ لین دین سے، نہ اجتماعی زندگی میں، نہ انفرادی زندگی میں، نہ خلوت میں، نہ جلوت میں، نہ اندھیریوں میں، نہ روشنی میں، نہ تاریکی میں، کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی۔ اور خطبہ تلوار دے کر جناب یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آج ہم سے سپر پاور طاقت جو ہے وہ مرعوب ہو رہی ہے۔ یہ دھوکہ ہے میرے عزیزو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسری بات، اتحاد امت کی جہاں تک بات ہے تو یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی نے امت کے اندر جس
بنیاد پر اتحاد کو قائم کیا، جس بنیاد پر آپس میں جوڑ کو پیدا کیا، وہ صرف اور صرف تقوی اور نیکی والی زندگی، نیکی والی زندگی اور تقوی تھا۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے نا، نیک بنو گے تو ایک بنو گے۔ نیکی زندگی میں آپ پیدا کریں، حکمران پیدا کرے، عوام خود اس کے ساتھ جوڑے گی۔ عوام میں کوئی پیدا کرے، اللہ اس کے ساتھ سب کو جوڑ دے۔ خاندان کا کوئی ایک پیدا کر لے، اللہ سب کو جوڑ دے۔ سارا خاندان نیک ہو جائے، کبھی نہ اتفاقی نہیں ہوگی، کبھی آپس میں جھگڑے نہیں ہوں۔ اس لیے میرے عزیزو، اس دھوکے میں نہ آئیں، اور یاد رکھیے ہمیشہ ہمارے سامنے ہمارے نبی کی سنتیں ہونی چاہیے، ہمارے نبی کا چہرہ ہونا چاہیے، ہمارے نبی کا لباس ہونا چاہیے، ہمارا نبی کا طرز زندگی ہونی چاہیے، ہمارے نبی کے اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کا انداز وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ یہ ہے یطع اللہ والرسول فقد فاز فوزا عظیما، تو ہم کامیاب ہیں۔ یہ نہیں ہے دنیا بھر کے بادشاہ بن جائیں، فقد خسر خسرانا مبینا، اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ، اعمال صالحہ کرو، تو میں تمہارے کو زمین پر تمہاری حکومت قائم کر دوں گا، جس طرح تم سے پہلوں کی میں نے کری تھی۔ زمین پر حکومت قائم کرنے کے لیے اللہ کو پکڑنا پڑے گا، اس لیے کہ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، یہ سب اللہ کی زمین، اللہ اس کا مالک ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اپنی سوچ کو اب چینج کرنا چاہیے، اپنی سوچ کو اب تبدیل کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کتنا زیادہ ترقی کرتے، اور پھر ہتھیار ہو نہ ہو اللہ ہمیں خود فتح دے گا، اسباب ہو نہ ہو اللہ خود ہمیں عزت دے گا، چیزیں ہو نہ ہو اللہ خود آگے بڑھائے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہم کوشش اس بات کی کریں کہ اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے بچائیں، اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، اور اسی طریقے سے صحابہ کی زندگی کے مطابق، علماء کی زندگی کے مطابق، اللہ والوں کی زندگی کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ رب العزت جس طرح اللہ نے ان لوگوں کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر دینے کا وعدہ کیا، دنیا کے اندر اللہ نے دیا، عزتیں دیں، راحتیں دیں، اطمینان دیا، برکتیں دی، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اسی انداز سے دنیا آخرت کے اندر کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرمائے۔ اللہ بھائی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔